بکائے مہربانی سونیا اور جاندہ سی کون جگتے میں جے گناہگار نو جاندہ سی کون جگتے میں جے گناہگار نو پھر بھی اپنا در بکھائے مہربانی سونیا ماڑیانو سین لائے مہربانی سونیا گھر بلا کے خیر پائے مہربانی سونیا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حامی بے کساں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا اور پھر انسانوں میں اللہ نے ہمیں اہل سنت بنایا اور پھر اللہ نے ہمیں ان تمام تر نعمتوں سے نوازا جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے عزیزان گرامی قرآن مجید فرقان حمید کی جو مختلف جگہ سے میں نے آیات مقدسات پڑھی ہیں مالک کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین اے ایمان والو کتب علیکم الصیام جو تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں صرف تم پر فرض نہیں کیے کما کتب علی الذین من قبلکم یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے اس لیے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اب بندہ وہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ آپ احباب نے بھی شاید یہ پوسٹ دیکھی ہو کہ ایک تصویر لگائی گئی آگے امام صاحب کھڑے اور بڑی ساری مسجد ہے پیچھے 3 بندے کھڑے ہیں اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں نماز رمضان شریف کے بعد بھی مسجد میں نماز ہوتی ہے یعنی اللہ نے ہمیں ماہ رمضان مبارک کا مہینہ دیا تاکہ یہ پرہیزگار بن جائیں متقی بن جائیں جو متقی ہوتا ہے وہ کوئی ایک لحظہ ایک لمحہ ایک مہینہ رب سے نہیں ڈرتا جو متقی بن جاتا ہے پھر وہ ہر لمحہ مالک سے ڈرتا ہے متقی کا پھر اعتقاد ہو جاتا ہے نا کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے اللہ صبح و شام دن رات اجالا اندھیرا گھر بازار مسجد جہاں کہیں بھی ہو متقی کا یہ اعتقاد ہوتا ہے عقیدہ ہوتا ہے متقی ہوتا ہی وہ ہے جس کا ایمان ہو کہ اللہ غیب جاننے والا ہے اور وہ ہر جگہ جانتا ہے وہ تو دل کے ارادے کو بھی جانتا ہے علیم بذات الصدور ہے وہ تو جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے یہ ہوتا ہے متقی
ماہ رمضان مبارک اللہ نے ہمیں مہینہ عطا فرمایا تاکہ یہ میرے بندے متقی بن جائیں. تو ہم نے رمضان مبارک میں عبادات بھی کی اور عید کے دن ہم نماز ہی پڑھنے نہیں آئے. کیا ہوا جی؟ قاری صاحب تھکے ہوئے تھے جی، نیند ہی پوری نہیں ہوئی. بھئی اللہ نے ہمیں یہ ماہ مقدس اس لیے دیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. مالک کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو متقی بن جاؤ. اور پھر متقی بننے کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ سے ڈرتے رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. یہ نہ ہو کہ وہ تمہارا سارا قرآن پڑھا ہوا ضائع ہو جائے، وہ سارے کے سارے روزے رکھے تمہارے ضائع ہو جائیں، وہ ساری عبادات تسبیح تراویحاں، وہ جو تم نے زکوٰۃ نکالی، جو تم نے صدقہ فطر دیا، وہ کہیں تمہارا ضائع نہ ہو جائے. اس سے پہلے کہ وہ تمہارا سارا کچھ ضائع ہو جائے تم اللہ سے ڈر جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. جو پھر اللہ سے ڈر جاتا ہے، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر بیٹھا کرتے تھے. غریب تھے نا، اکثر بیٹھا کرتے تھے. تو کچھ کام کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فضیل بن عیاض کو کام کاج کے لیے بھیج دیتے. کسی کو بلانا ہوتا، کسی کو پیغام دینا ہوتا، کسی کو کچھ تحفہ تحائف بھیجنے ہوتے تو حضرت فضیل بن عیاض کو سرکار بھیج دیتے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کسی کام کے غرض سے جا رہے تھے. کسی خاتون کے اوپر نظر پڑی اور اس کا سر ننگا تھا. تو جب سر ننگا ہو نا خاتون کے اعضاء، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑے پہن کر کے بھی ننگیاں ہوں گی. یا رسول اللہ ایسے کیسے ہوگا؟ فرمایا وہ کپڑے ایسے چست اور اتنے باریک کپڑے پہنتی ہوں گی کہ سارے اعضاء جسم کے ان کپڑوں میں سے محسوس ہوتے ہوں گے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ کپڑے پہن کر کی ننگیاں ہیں. اور جب ایسا ماحول ہوتا ہے تو پھر جتنا بھی کوئی نیک ہو نا تو پھر اس کے دل میں کوئی نہ کوئی برا خیال پیدا ہو ہی جاتا ہے. فضیل بن عیاض فرماتے جب میں نے اس ننگے سار عورت کو دیکھا، اس کے بال اتنے خوبصورت چمکدار تھے، میرے دل میں گناہ کا خیال آیا. جیسے ہی خیال آیا، کیونکہ صحابی رسول تھے، دربار مصطفیٰ میں رہنے والے تھے، بس گناہ کا خیال آیا. فرماتے میں نے وہ کام میرا بھول گیا. میں نے کہا یہ تو مصطفیٰ کریم نے منع فرمایا ہے. میں نے اس عورت کو دیکھا ہے اور پھر میرے دل میں خیال گناہ کا پیدا ہو گیا ہے. وہ کام بھول گیا جو کام جا رہے تھے. جنگل کی طرف منہ کر گئے اور 40 دن تک وہاں روتے رہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے. یا اللہ میری گندی نظر خاتون پر پڑی اور میرے دل میں گناہ کا خیال آ گیا، اللہ مجھے معاف فرما دے. 40 دن تک فضیل بن عیاض روتے رہے. آخر کار رب کی طرف سے جبریل امین پیغام لے کے آ گئے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین پیغام لے کے آئے، یا رسول اللہ آپ کا غلام فضیل بن عیاض نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ اس پر راضی ہو گیا ہے، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے، اسے اپنے دربار میں بلا لو. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. فرمایا فلاں جنگل میں فضیل بن عیاض وہ رو رہا، جاؤ اسے بلا کے لاؤ. حضرت عمر پاک گئے تو کہنے لگے مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی پاسداری نہیں کی. میں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو جھٹلا دی ہے. اب میں کیسے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا؟ مجھے اب شرم آتی ہے. تو حضرت عمر پاک کوئی ایسا وقت بناؤ کہ سرکار کہیں مصروف ہوں تو میں پیچھے جا کے کھڑا ہو جاؤں، مجھے اب شرم آتی ہے. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مغرب کی نماز کے ٹائم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کروا رہے تھے، پیچھے فضیل بن عیاض آ گئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کروائی۔ آیات کا کچھ ترجمہ یوں تھا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ یہ آیات مقدسات سرکار نے پڑھی، جیسے ہی سلام پھیرا فضیل بن عیاض غشی کھائی، غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ گھر والے اٹھا کے گھر لے کے گئے، دعا ہوئی، صحابہ گھر کو چلے گئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فضیل بن عیاض کے گھر چلے گئے، بے ہوش تھے ابھی۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، ایسے بالوں میں ایسے ہاتھ پھیرا۔ فضیل بن عیاض کو جب ہوش آیا، آنکھیں کھولی تو چہرہ مصطفیٰ نظر آیا۔ یکدم اپنا سر اٹھا کے سرکار کی گود سے باہر نکالا، عرض کی یا رسول اللہ یہ سر آپ کی گود میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، یہ سر آپ کی گود میں رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ دعوت فکر ہے ان لوگوں کو، دعوت فکر ہے جو بڑے بڑے سٹیج پر کہتے ہیں، کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہمارا تو جینا مرنا ہی مصطفیٰ کے لیے ہے، تو داڑھی کٹوائی ہوئی ہے، سجا سجا اس طرح پھروایا ہوا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی ہوئی ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہم بڑے عاشق ہیں۔ فضیل بن عیاض جیسا جس کو اللہ کا پیغام آیا ہے کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے، پھر بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، اب یہ سر آپ کے دانوں پر رکھنا یہ بے ادبی ہے، میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے۔ 1400 سال بعد بندہ کھڑا ہو کے ایک نماز بھی نہ پڑھے، کبھی صدقہ خیرات کرے بھی نہ، اپنے گھر کا ماحول ایسا ہو کہ اللہ معاف کرے، اور پھر سٹیج پہ کھڑا ہو کر کے 70,000 روپیہ پہلے لے کر کے نعت پڑھے اور کہے کہ میں ہی سب سے بڑا عاشق ہوں، مصطفیٰ کریم کبھی میرے گھر تشریف لائے۔ فضیل بن عیاض نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، زنا نہیں کیا تھا، کسی کو ڈاکہ نہیں مارا تھا، بات کیا ہوئی تھی؟ بس ننگے سر کسی خاتون کو دیکھا اور پھر گناہ کا ارادہ ہو گیا، گناہ کے خیال آ گیا دل میں، تو عرض کرتے یا رسول اللہ یہ سر گود میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس نے آپ کی نافرمانی کی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ اللہ نے تو معاف کر دیا ہے، پیغام آ گیا، یا رسول اللہ آپ بھی مجھ پر راضی ہیں؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا فضیل بن عیاض میں تیرے اوپر راضی ہوں۔ بس جیسے ہی مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہاں میں تیرے اوپر راضی ہوں، چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں سر تھا، روح پرواز کر گئی۔ یا جو الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے ایسے ہوتے ہیں، ایسے۔ آج بندہ ظلم بھی کر رہا ہے، زیادتیاں بھی کر رہا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کہتا ہے میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں۔ خاتون کی عدت ابھی پوری نہیں ہوئی، عدت میں ہی نکاح کر کے کہتا ہے میں بڑا عاشق رسول ہوں۔ قوم کی بیٹیوں کو سرے عام نچوا کے کہتا ہے میں بڑا عاشق رسول ہوں۔ یہ ظلم زیادہ تک نہیں رہے گا۔ ایسے ہی کوئی ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے اپنے محل کا نقشہ بنوایا، نقشے میں ایک بڑھیا خاتون کی ایک چھوٹا سا جھونپڑی تھی، اس میں وہ رہتی تھی، اس میں آ گیا۔ بادشاہ نے کہا تو پیسے لے لے، یہ گھر خالی کر دے۔ اس نے کہا نہیں، جب میں شادی کروا کے جب میری شادی ہوئی تھی میرے والد یہاں مجھے چھوڑنے آئے تھے نا، تو میرے والد نے کہا تھا یہ میں تجھے اس عقد میں اس بھائی کے عقد میں دے رہا ہوں، تو کبھی اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہ نکالنا، میں تیرے اوپر تب ہی خوش ہوں گا جب اس گھر سے تیرا جنازہ نکلے گا۔ پہلے گھر آباد کیوں ہوتے تھے؟ کبھی گھروں میں لڑائیاں کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کہ ماں باپ کہتا تھا بیٹا اب وہ تیرا گھر نہیں ہے، اب ہم تیرے ماں باپ نہیں ہیں، یہ تیرے ماں باپ ہیں، یہ تیرا گھر ہے، تو پھر لڑائیاں نہیں ہوتی تھی۔ آج جب بیٹی کو
ससुराल छोड़ के आते हैं तो पीछे से जब वापस बेटी आती है तो वो हालात आके बताती है, तो माँ भी कहती है, भाई भी कहता है, बहनें भी कहती हैं, हाँ हाँ हमें पता है तेरा शौहर इतना अच्छा तो नहीं है, चलो गुजारा करना है, गुजारा कर ले। भाई इतना अच्छा था नहीं तो फिर उससे अकद क्यों करवाया, निकाह में दिया क्यों? इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन अब गुजारा करना है। लेकिन जब माँ बाप ऐसे हो कि कहें बेटा अब ये घर तेरा है, ये सिर तेरे सर का ताज यही है, अब यही तेरी माँ है, यही तेरा बाप है, इस घर से अगर बाहर निकलना उस वक्त निकलना जब तेरा जनाजा निकले। उसने कहा मेरे बाप ने मुझे कहा था कि मैं उस वक्त तक तेरे ऊपर खुश रहूंगा जब तक तू इस घर में रहेगी, अगर तू इस घर से निकले तो तेरा जनाजा निकले, उससे पहले इस घर से बाहर ना निकलना। तो कहने लगी मेरा बाप मुझसे कहीं नाराज ना हो जाए, तू ऐसे कर, मुझे मेरी थोड़ी उम्र रहेगी, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो मेरा जब जनाजा निकल जाएगा तो फिर ये अपना सारा बना लेना महल। उसने कहा नहीं, ये घर खाली कर। कुछ दिन खातून ने कोशिश की, काविश की, बैठी रही, आखिर